شیخ محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کب حج فرض ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے اور کب کیے؟ جب فتح مکہ ہو گیا، فتح مکہ کے بعد حج کی فرضیت نازل ہوئی۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا یا نہیں کیا، اگر کیا بھی تو اس وقت حج فرض نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں بھی زندگی گزاری، 40 سال نبوت سے پہلے اور 13 سال نبوت کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے سلسلے میں جب حجاج کے قافلے مختلف علاقوں سے پہنچتے تھے تو آپ ہر قبیلے کے پاس پہنچتے تھے جو کہ حج کے لیے آتے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تھے۔ تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا بھی جاتے تھے اور غالباً عرفات وغیرہ بھی جاتے ہوں گے، مزدلفہ بھی جاتے ہوں گے، مینا کے بارے میں ذکر آتا ہے۔ لیکن خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، ایسی کوئی روایت تو ہمیں؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دیکھا گیا، جی، یہ بعض روایتوں میں آتا ہے۔ مینا کے تو جی ہاں جی، لیکن اس دوران آپ حج کی خاطر پہنچے تھے اور ایسے ہی آپ نے دعوت بھی پیش کی قبیلوں کے بیچ، اس کی وضاحت نہیں یا ہے۔ اس کی وضاحت نہیں ہے۔ جی جی، لیکن جو حج فرض ہوا وہ ہجرت کے بعد، ہجرت کے فوراً بعد بھی نہیں، اس لیے کہ فوراً بعد مکہ جانا، حج کرنا مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں تھا، بالکل۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اسی چیز کا مکلف ٹھہراتا ہے جس کی وہ طاقت رکھتے ہیں۔ جی، اس لیے نماز فرض ہو گئی، روزہ فرض ہو گیا، زکوٰۃ فرض ہو گئی، لیکن حج فرض نہیں ہوا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد حج فرض ہوا، 8ویں ہجری، جی سن 8ویں ہجری میں۔ تو اس کے بعد 9ویں ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں کچھ لوگوں کو حج کرنے کے لیے بھیجا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جا کر کے حج کیا، ان مسلمانوں کے ساتھ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال پہنچے 10ویں حج سال کرنے کے لیے، جی ہاں۔ ماشاء اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الاسلام جس کو کہتے ہیں، نے اسلام کی حالت میں جو حج کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ایک ہی حج تھا۔ شیخ محترم، احادیث کے اندر حج کی فرضیت کے حوالے سے کون سی روایتیں ہمیں ملتی ہیں؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کے ارکان بیان کیے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان و حج البیت، جی، تو 5 ارکان بیان کیے اسلام کے۔ تو ان میں سے ایک جو رکن ہے وہ بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو اس طرح سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قولاً و عملاً بتا دیا کہ حج فرض ہے ہر اس شخص پر جو استطاعت رکھے، جی، جس کے پاس زیادہ راہ ہو، جس کو اس بات کی قدرت ہے کہ وہ مکہ پہنچ سکے، چاہے وہ پیدل پہنچے یا کسی سواری پر سوار ہو کر، جو بھی قدرت ہے اس کے مطابق اگر اس کے پاس استطاعت ہے تو اس پر حج فرض ہے۔ زندگی میں کتنے مرتبہ شیخ؟ اس کے بارے میں بھی ایک دلچسپ روایت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگو تم پر حج کرنا فرض قرار دیا گیا ہے، تو ایک شخص اٹھ کر کے پوچھتا ہے افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کی۔ پھر وہ اٹھ کر کے پوچھا، 2-3 مرتبہ پوچھا، تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نعم کہتا تو پھر ہر سال تم کو حج کرنا ضروری ہو جاتا تم پر، نہیں جس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا اس کے بارے میں تم خاموشی اختیار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج فرض ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص حج کرتا ہے تو وہ اس کا نفلی حج ہوگا۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔